الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق ست تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سورہ بقرہ کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انہی کے متعلق انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل افراط و تفریط، فرقہ واریت، طنز و تنقید سے بچتے ہوئے خالصتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس سے قبل یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ کیسے شیطان لعین ابلیس نے جھوٹی قسمیں کھا کر
سیدنا آدم علیہ السلام کو لغزش میں مبتلا کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام چونکہ شریف الطبع، شریف النفس انسان تھے، ان کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، اللہ رب العزت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی بندہ اتنے عظیم الشان اللہ، اتنے رحیم و کریم اللہ کی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو جب شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھائیں، تو سیدنا آدم علیہ السلام غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ رب العزت کا جو پہلا حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، شاید وہ منسوخ ہو گیا ہو، یا شاید وہ کچھ مدت کے لیے ہو اور اب وہ مدت ختم ہو گئی ہو۔ اس لیے کہ شیطان اتنے اعتماد کے ساتھ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا رہا تھا کہ اس کی ان جھوٹی قسموں کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ وہ شجر ممنوع، وہ درخت کے جس کے قریب جانے سے اللہ نے روکا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، اس کی جھوٹی قسموں کی وجہ سے اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اس درخت کو کھا لیا۔ تو جیسے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا، فوراً اللہ رب العزت نے زجر فرمائی اور اللہ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، فرمایا کہ ان کو ان کے رب نے پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے یہ بتایا نہیں تھا، یہ کہا نہیں تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ادھر سیدنا آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اس درخت کو چکھا تھا، تو وہ جو جنت کی نعمتیں اور جنت کا لباس ان کے جسم پہ تھا وہ اترنا شروع ہو گیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، کہ جب انہوں نے اس درخت کو چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کا پردہ ظاہر ہونے لگا، لباس اترنے لگا۔
اور یہ فطری بات ہے کہ جس بندے کے اندر حیا ہو، جس بندے میں شرم ہو، جیسے ہی اس کا سطر ننگا ہوتا ہے، اس کا لباس اترنے لگتا ہے، فوراً اسے اپنے سطر کی فکر پڑ جاتی ہے۔ برہنہ ہونا ایک شریف انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جسم سے کپڑے اتر رہے ہیں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ فوراً جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کے ساتھ چپکانے لگے۔ ادھر اللہ رب العزت نے ڈانٹ فرمائی اور پھر فرمایا قُلْ اهْبِطُوا، فرمایا کہ اہبطوا، اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اب تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں اب تمہارا ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں بھی کوئی ہمیشہ نہیں رہنا، ایک مقررہ مدت تک، ایک متعینہ مدت تک تمہیں زمین میں نفع حاصل کرنا ہے، اس کے بعد لوٹ کر واپس آنا ہے۔ تو فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی یہ جو زمین ہے، اب زمین میدان جنگ ہوگی۔ جیسے میدان جنگ کے اندر دشمن ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف وار چلتے ہیں، کوئی حملے کی تدبیر کرتا ہے، کوئی اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے۔ فرمایا کہ اب زمین کے اندر تم اسی طرح ایک دوسرے کو دشمن ہوں گے، شیاطین تم پر حملے کریں گے، تمہیں ورغلانے کی، پھسلانے کی، گناہوں میں مبتلا کرنے کی مختلف تدبیریں چلیں گے، دنیا کو مزین بنا کر، خوبصورت بنا کر، خوشنما بنا کر تمہارے سامنے پیش کریں گے، مختلف ہلوں سے، مختلف تدبیروں سے، مختلف انداز میں شیاطین تم پر وار کریں گے، اور مسلمان اپنے آپ کو بچائیں گے، کبھی وہ غالب آئیں گے، کبھی یہ غالب آئیں گے۔ تو فرمایا بعضکم لبعض عدو، اب تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ چنانچہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، کسی پر شیطان غالب ہے، کوئی شیطان پر غالب ہے، کسی کو شیطان نے گرا رکھا ہے اور کسی نے شیطان کو گرا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین میں کہاں اترے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے اور حضرت حوا علیہ السلام مروہ پہاڑی پر اتری۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا لقب کیونکہ صفی اللہ ہے، تو اسی مناسبت سے صفا پہاڑی کو صفا کہا جاتا ہے، اور مروہ پہاڑی کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مروہ مرأتن سے ہے، اور مرأتن کا معنی ہوتا ہے عورت۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کیونکہ عورت تھی، اس پہاڑی پر اتری تھی، اس مناسبت سے اس پہاڑی کو مروہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے
کہ سیدنا آدم علیہ السلام سری لنکا کے ایک جزیرے سراندیپ کے اندر اترے تھے، اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کے اندر اتری تھی۔ جدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جدہ کا معنی ہے دادی یا نانی۔ جد دادا کو کہتے ہیں اور جدہ دادی کو کہا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری تھی، اسی مناسبت سے اس شہر کو جدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ایشیائی ملکوں میں سے ہی کسی ملک کے اندر اترے تھے، اور پھر ایک لمبے اور طویل عرصے تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام آپس میں جدا رہے، ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر ایک لمبے اور طویل عرصے کے بعد، ایک مدت کے بعد، سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں یہ ملاقات ہوئی تھی۔ عرفات کا معنی ہے پہچان کی جگہ، تعارف کی جگہ۔ علماء فرماتے ہیں میدان عرفات کو شاید اسی لیے عرفات کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، یہاں ایک دوسرے کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو بہرحال فرمایا کہ اہبطوا، زمین پہ اتر جاؤ۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ جو لغزش ہوئی تھی، یہ کسی تکبر اور حسد کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ غلط فہمی کی بنا پر ہوئی، بھول سے ہوئی، تبھی بھول کی وجہ سے ہوئی۔ اور شیطان نے سجدہ نہ کرنے کر کے جو نافرمانی کی تھی وہ تکبر کی وجہ سے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھ سے لغزش ہو گئی ہے، جیسے ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگنے لگے، جبکہ شیطان آگے سے حجت بازی کرنے لگا تھا کہ جی میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، تو میں تو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو یہی وجہ ہے، علماء فرماتے ہیں، جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ جو گناہ، جو نافرمانی، جو غلطی تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، اس پہ توبہ کی توفیق نہیں ملا کرتی، اس پہ معافی کی توفیق نہیں ملا کرتی۔ شیطان کو آج تک معافی کی توفیق نہیں ملی، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی بھول اور لغزش، کیونکہ تبھی بھول کی وجہ سے تھی، غلط فہمی کی بنا پر تھی، تو جیسے ہی احساس ہوا فوراً اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاریاں کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، اور پھر ایک لمبے اور طویل عرصے تک سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے روتے رہے۔ کتنا روئے؟ غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں 200 سال تک روئے ہیں، اور فرمایا کہ اس قدر روئے کہ اگر ان کے آنسوؤں کا موازنہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے آنسوؤں کے ساتھ کیا جائے تو سیدنا آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے۔
اس قدر اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک لمبے اور طویل عرصے تک اللہ کی بارگاہ کے اندر آہوزاری کرتے رہے، اللہ مجھ سے بھول ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کو رحم آیا، اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے محبت اور شفقت کی بنا پر خود ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے، خود ہی چند الفاظ سکھائے، چند کلمات سکھائے کہ آدم ان الفاظ کے ساتھ میری بارگاہ میں معافی مانگو۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ان کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر کیا ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، آنسو بہاتے رہے، فتلقى آدم من ربہ، پھر سیکھ لیے سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، فتلقى آدم من ربہ کلمات، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ الہ العالمین وہ کلمات کیا ہیں؟ رب کائنات نے 8ویں پارے سورہ اعراف میں فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں کہنے لگے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے، آہوزاریاں کرتے ہوئے، معافیاں مانگتے ہوئے، روتے ہوئے کہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ہی اپنے ساتھ زیادتی کی، ظلمنا انفسنا، ہم نے ہی اپنے آپ پر زیادتی کی، اپنے ساتھ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، الہ العالمین اگر آپ نے معافی نہ دی، آپ نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خود ہی اللہ نے کلمات سکھائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جب کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جائے اور ماں اس سے ناراض ہو جائے، ماں اس کو ڈانٹ پلا دے، اس پہ زجر کرے، اور پھر ماں کی ڈانٹ کو دیکھ کر، ماں کی زجر کو سن کر، اور ماں کا سخت لہجہ دیکھ کر، ماں کو غصے اور جلال کے اندر دیکھ کر بچہ رونا شروع کر دے۔ اب بچہ ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ معافی کیسے مانگنی ہے، مگر روئے جا رہا ہے، کبھی اس کونے میں کھڑے ہو کے روتے ہیں، کبھی وہاں کھڑے ہو کے روتے ہیں، کبھی ادھر جا کے روتا ہے، کبھی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کبھی ماں کا پلو پکڑ لیتا ہے، بولتا کچھ نہیں ہے، روئے جا رہا ہے۔ بالآخر ماں کو رحم آتا ہے، اور پھر ماں خود ہی شفقت کی بنا پہ اپنے اس بیٹے کو، روتے ہوئے بیٹے کو کہتی ہے کہ دیکھو، یہ کہو کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں سوری کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں امی جی، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو ماں خود سکھاتی ہے۔ ایسے ہی جب سیدنا آدم علیہ السلام روئے چلے جا رہے تھے، روئے چلے جا رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کن الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، تو اللہ نے شفقت کی بنا پہ خود ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے اور کہا کہ ان کلمات کے ساتھ میری بارگاہ میں معافی۔ یہ کلمات کا سکھانا بھی اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ معافی مانگنے کی توفیق ملنا، توبہ کرنے کی توفیق ملنا
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کا الہام اور القاء بھی اللہ ہی دل کے اندر ڈالتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت القاء دل کے اندر کر دیتے ہیں، الہام دل کے اندر کر دیتے ہیں، تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے ہم اتنے نافرمان نہ ہو جائیں اور ہم اتنے سخت دل نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی ہمارے دل میں نہ ڈال دے، اپنے سامنے معافی مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ معافی مانگی، اور بعض ضعیف روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور وسیلے سے معافی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ کیا وسیلہ تھا؟ فرمایا کہ اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا غفرت لی، یا اللہ میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں، میں حضور کے وسیلے سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ چنانچہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، کہ اللہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ تو جب وہ کلمات ادا کیے، ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگی، توبہ کی، تو فرمایا فَتَابَ عَلَيْهِ، تو پھر اللہ نے بھی شفقت اور مہربانی کے ساتھ ان کی طرف رجوع کیا۔ تابہ توبہ سے مشتق ہے، توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا، اور توبہ کی نسبت کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور کبھی اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے۔ تو جب تابہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا صلہ علی آتا ہے۔ اب قرآن مجید میں جہاں بھی پڑھیں گے، جب تابہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس کے بعد علی آئے گا، علیہ آئے گا، علیہم آئے گا، تاب علیہ، تاب علی اللہ، تاب علیہم، تو علی صلہ آئے گا۔ اور جب تابہ کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس کا صلہ الی آتا ہے، یعنی اس کے بعد لفظ الی آتا ہے، توبوا الی اللہ، تاب الی اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو گناہ کی وجہ سے بندے کا رخ اللہ کی طرف سے مڑ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کی طرف سے اپنا رخ پھیرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے اپنا رخ اللہ کی طرف سے پھیر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس سے اعراض فرما لیتے ہیں، اللہ رب العزت بھی اپنا رخ اس سے پھیر لیتے ہیں۔ اور پھر جب اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کی طرف رجوع فرما لیتے ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ان کا رخ پھر گیا، اللہ نے بھی اعراض فرما لیا۔ اور پھر جب انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کی طرف رجوع فرمایا۔ تو فرمایا کہ فتاب علیہ، تو پھر اللہ نے ان کی طرف کیا کیا؟ رجوع کیا، شفقت کی بنا پہ، مہربانی کے ساتھ اللہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہوں سے آسمان بھر جائے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے، تو اللہ پھر بھی اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار توبہ کی تلقین کی ہے۔ اللہ کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر توبہ کا ذکر کیا ہے. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور کہیں فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. للذین، ان لوگوں کی، یعملون السوء بجہالۃ، جو نادانی کی وجہ سے برے عمل کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اور جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے. گناہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے. بھول ہوگی، بد نظری نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، غلطی سے نظر اٹھ گئی، فوراً احساس ہوا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر گناہ ہو گیا، بھول ہو گئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. فرمایا کہ جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، وخیر الخطائین، بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو توبہ کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ہم سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. جیسے ہم آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے کسی بھی نقصان دہ اور تکلیف دہ چیز سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی اپنی تمام تر قوت اور استطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اور اس بچاتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے میں اگر کوئی بھول سے پھر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے تو وقت کے ولی بن کر جائیں گے. فوراً اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں. اور گناہ پر شرمندہ ہو جانا بھی توبہ ہے. فرمایا کہ التوبۃ ندمۃ، شرمندہ ہو جانا ہی توبہ ہے. کہ کوئی بندہ کس سے گناہ ہوا اس پہ شرمندہ ہو گیا، یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ دل کے اندر شرمندہ ہو جانا، فرمایا کہ یہ بھی توبہ ہے. تو اس لیے ہمیں توبہ جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی چاہیے. فرمایا کہ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. آگے فرمایا قل اہبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی ھدی. اللہ نے پھر دوبارہ حکم دیا کہ اب جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ جمیعا، سارے کے سارے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی، حضرت حوا علیہ السلام بھی اور شیطان بھی، تینوں کو حکم دیا کہ اب تم تینوں زمین پہ اتر جاؤ. فرمایا فاما یأتینکم منی ھدی، اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی. اصل میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کو زمین کی خلافت عطا کرنی تھی. تو اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا. اور یہ کوئی سزا کے طور پر نہیں اتارا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ سزا کے طور پر نہیں اتارا، بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنا یہ سیدنا آدم علیہ السلام کا اعزاز تھا. اس لیے کہ ان کو خلیفہ بنانا تھا، اور خلیفہ بننا یہ اعزاز ہوتا ہے. اللہ کا نائب بننا، اللہ کا خلیفہ بننا یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. تو وہ اعزاز دینے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا. فرمایا کہ منی ھدی، اب میری طرف سے ہدایات آئیں گی، میری طرف سے احکامات آئیں گے، میری طرف سے وحی آئے گی. فمن تبع ھدایا، جو بندہ میری ہدایات کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا کے اندر اسے کوئی خوف ہوگا، نہ آخرت کے اندر کوئی خوف اور غم ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے میری ہدایات کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، میری آیات کو جھٹلایا، تکذیب کی، فرمایا کہ یہی لوگ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. جو کچھ بیان ہو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا